شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اگر کچن میں کیبنٹ میں لال بیگ ہو جائیں تو تھوڑا سا سرف ایکسل ایک شاپر میں ڈال کر اور اس کا منہ کھلا چھوڑ کر کیبنٹ میں رکھ دیں۔ 2 سے 3 دن بعد تمام لال بیگ اس شاپر میں مرے ہوئے ملیں گے۔ کپڑوں پر اگر بال پوائنٹ کا دھبا لگ جائے تو جہاں دھبا لگا ہو اس کپڑے کے نیچے اخبار رکھ کر دھبے پر تھنر روئی میں بھگو کر رکھ دیں۔ دھبا پھیل کر اخبار میں جذب ہو جائے گا۔ پھر کپڑے کو اچھی طرح دھو لیں۔ مچھلی تلنے کے بعد تیل میں لہسن کا ایک جوا فرائی کر لیں۔ تیل سے مچھلی کی بو ختم ہو جائے گی اور پھر تیل بعد میں کسی اور کام کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کپڑوں پر عطر یا کسی پرفیوم کا دھبا پڑ جائے تو اسے ٹاٹری سے مل کر نیم گرم پانی سے دھو لیجئے، دھبا دور ہو جائے گا۔ چمڑے کے سوٹ کیس چمکانے کے لیے ایک نرم کپڑے کو لیموں کے رس میں ڈبو کر سوٹ کیس پر رگڑیں، سوٹ کیس چمک جائے گا۔ بلینڈر سے لہسن اور پیاز کی بدبو ختم کرنے کے لیے پانی اور 1 کھانے کا چمچ سرکہ ڈال کر 2 منٹ کے لیے بلینڈر چلائیں، پھر پانی پھینک کر دھو لیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ کھانا پکانے کے دوران اگر ایک موم بتی جلا کر چولہے کے قریب رکھ دی جائے تو کھانے کی خوشبو کچن تک محدود رہے گی۔ حلیم بنا کر بنا بگار لگائے پیکٹس بنا کر فریزر کر لیں تو تقریباً 2 ماہ تک خراب نہیں ہوتی۔ پیکٹ نکال کر ڈی فریزر کریں اور بگار لگا لیں۔ سموسے رول وغیرہ بنا کر ہاف فرائی کر لیں اور پھر فریزر کریں۔ ضرورت کے وقت نکال کر فرائی کر لیں تو کرسپی اور یمی بنیں گے۔ دوسری صورت میں اگر فیلنگ میں سبزیاں شامل ہیں تو وہ پانی چھوڑ دیتی ہیں، فرائنگ کے دوران بہت مشکل ہوتی ہے۔ اس طرح آلو کے چپس بھی فریزر کیے جا سکتے ہیں۔ ٹماٹر جب سستے ہوں تو لے کر سرد کھانے کی نظر کر دیں، یعنی فریزر کر دیں۔ پھر چاہے ٹماٹر جتنے روپے کلو بھی ہو جائیں، جیب پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر چھری یا چمچ جیسی چیزوں پر زنگ لگ جائے تو میٹھا سوڈا، سرکہ یا ویم جس چیز سے بھی آپ برتن دھوتے ہیں ان تینوں کا مکسچر بنا لیں اور برتنوں پر لگا کر 1 سے 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر پانی سے دھو لیں، زنگ سے نجات مل جائے گی۔ کھانسی زیادہ ہو تو مولی کدوکش کر کے 1 چمچ رس نکال لیں، اس میں 1 چمچ شہد اور 1 چٹکی نمک ملا کر چاٹ لیں، فوری آرام ملے گا۔ لباس میں بٹن ٹانگنے کے بعد دھاگوں پر 1 بوند بے رنگ نیل پالش ٹپکا دیں، بٹن آسانی سے ٹوٹیں گے نہیں۔ بچوں کے کپڑے میں اس عمل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بچوں کے کپڑے عبایا، سویٹرز اور شالز وغیرہ نکالنے کے بعد ہینگرز پر ڈال کر خشک کریں، اس طرح انہیں استری کی ضرورت کم سے کم پڑتی ہے۔ گرمیوں میں استری والے کپڑے واشر سے نکال کر دھوپ کی بجائے چھاؤں میں سکھانے سے ان کے رنگ خراب نہیں ہوتے۔ اگر دودھ پھٹ جائے تو افسوس نہ کریں، بلکہ پھٹے ہوئے دودھ سے کھویا بنا لیں اور اس وقت استعمال کریں جب کوئی میٹھا بنانا ہو، یا پھر آپ پھٹے ہوئے دودھ سے آملیٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ بچے ہوئے سالن خاص طور پہ دال میں آٹا ڈال کر گوندھ لیں، بہت مزے کے پراٹھے بنیں گے۔ بیچ میں آپ پیاز اور ہری مرچ بھی ڈال سکتے ہیں۔ دودھ پکانے کے بعد جب ہلکا گرم ہو تو رات فریج میں رکھ کر صبح بلائی اتار لیں، کیونکہ ورنہ پھر دودھ چکنا ہو جاتا ہے، اور یہ بلائی آٹا گوندنے میں استعمال کریں۔ اور جن گھروں میں ملائی کھائی جاتی ہو وہ پراٹھے یا سلائس سے کھا سکتے ہیں۔ لحاف کے دونوں اطراف ایک جیسے ہوں تو ایک طرف مارکر سے نشان لگا لیں تاکہ ہمیشہ وہی سائیڈ منہ کی طرف ہو، ورنہ لحاف کا وہی حصہ کبھی پاؤں کی طرف آئے گا تو کبھی چہرے کی طرف، ورنہ یہ طبیعت پر گرا گزرتا ہے۔ ہمیشہ وضو کر کے سونے کی عادت بنا لیں، اس طرح پاؤں بھی دھل جائیں گے اور اطمینان رہے گا کہ ہم دھلے ہوئے پاؤں سے بستر پر جا رہے ہیں۔ سردی جانے کے بعد جب کمبل یا گرم کپڑے الماری میں رکھیں تو ان میں رکھے رہنے کی وجہ سے اکثر بدبو آتی ہے جو دھلنے کے بعد بھی نہیں جاتی، تو اس کے لیے ان کے ساتھ پرفیوم کی خالی بوتلیں رکھ دیں۔ اب جب بھی آپ انہیں نکالیں گے تو اچھی سی خوشبو آئے گی۔ بعض اوقات کتابوں کو بھی دیمک لگ جاتی ہے تو کتابوں والے شیلف میں کچھ نیم کے پتے رکھ دینے سے کتابیں دیمک سے محفوظ رہتی ہیں۔ رمضان میں پکوڑے بچ جایا کریں تو ان پکوڑوں کو فریزر میں ڈالتے جائیں اور عید کے بعد ان کی 1 یا 2 دفعہ کڑی آرام سے بن جائے گی۔ تھرمس یا فلاس میں جب کوئی چیز ڈال کر کچھ دیر کے لیے رکھی جاتی ہے تو دھونے کے بعد بھی وہ بو اس میں سے نہیں جاتی، یا بہت عرصے سے بند تھرمس سے بھی بو آنے لگتی ہے، تو ایسی بو ختم کرنے کے لیے 1 پیالی میں 2 سے 3 چمچ دہی اور 1 چٹکی نمک پھینٹ لیں۔
अब इस फेंटी हुई दही और नमक के आमेजे को थर्मस और फ्लास्क के अंदर डालकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद सादे पानी से खंगालने के बाद साबुन से धो लें, बदबू खत्म हो जाएगी। अक्सर जब फ्रीजर से गोश्त निकालते हैं तो इसकी बर्फ पिघलाने में बहुत वक्त लग जाता है और अक्सर मेहमान आ जाएं तो जल्दी भी होती है खाना बनाने की, लेकिन बर्फ खुलती ही नहीं है कि इसलिए गोश्त को फ्रीजर से निकालें और एल्युमिनियम की ट्रे में रख दें। अब इस पर पानी डालेंगे तो गोश्त पर जमी बर्फ जल्दी पिघल जाएगी। घर में कीड़े और मच्छर ज्यादा आते हैं तो तेज पात के पत्तों को जलाएं और घर में चारों तरफ इसकी धुनी दें, कीड़े और मच्छर भाग जाएंगे। फ्रिज में जिस जगह बर्फ ज्यादा जम जाए इस जगह टैल्कम पाउडर वाला पानी डाल दें और फ्रिज को बंद कर दें। कुछ ही वक्त में आपके फ्रिज में खुशबू भी महक जाएगी और जमी हुई बर्फ भी पिघल जाएगी। टैल्कम पाउडर को सिरके में भिगोकर रात भर के लिए छोड़ दें और सुबह उठकर इस पानी में गुलाब का अर्क शामिल करके अपना चेहरा धोएं, चेहरा चमक जाएगा। फ्राई पैन में किसी चीज जैसे मछली वगैरह को तलने से पहले कुछ मिकदार में नमक छिड़क दें तो इस गर्म तेल की छींटे मछली को फ्राई पैन में डालने पर उछलेंगे नहीं। हड्डियां मजबूत करने वाली आम गजाएं, दोपहर का खाना खाकर थोड़ा सा दही खाएं। दिन में किसी भी वक्त खुश्क आलू बुखारे खाएं। हड्डियां मजबूत करने वाली आम गजाएं, दोपहर का खाना खाकर थोड़ा सा दही खाएं। दिन में किसी भी वक्त खुश्क आलू बुखारे खाएं। हफ्ते में 2 बार सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खाएं। अपने खानों में पनीर का इस्तेमाल बढ़ाएं। हफ्ते में 1 बार मछली जरूर खाएं। उबले हुए अंडे की जर्दी रोजाना खाएं। कद्दू के बीजों को पानी में भिगोकर खाएं। माश की दाल हफ्ते में 1 बार लाजमी खाएं। सोने से पहले 1 गिलास दूध पी लें। 2 अखरोट और 2 इंजीर शाम में खाएं। माल्टे का सीजन हो तो माल्टे खाएं, वरना खजूर से काम चलाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।